سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتبہ، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا، پس تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پہ ہو، فعدۃ، پس شمار ہے اس کے لیے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں، وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو طاقت تو رکھتے ہیں روزے رکھنے کی لیکن رکھنا نہیں چاہتے، فدیۃ طعام مسکین، ان کے لیے ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے روزے کے عوض۔ فمن تطوع خیرا، اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے، یعنی ایک مسکین کے علاوہ اور مساکین کو بھی کھانا کھلا دے، فہو خیر اللہ، اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُ، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ شہر رمضان الذی، کیونکہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات، اس میں دلائل ہیں ہدایت کے، والفرقان، اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، پس جو بھی پائے اس مہینے کو، فلیصمہ، تو اس سے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، لازمی۔ ومن کان مریضا، اور کوئی اگر مریض ہو، اس مہینے میں مریض ہو، یعنی بیماری اسے کوئی لاحق ہو، یا یہ سفر پہ ہو، فعدۃ، پس شمار ہے دوسرے دنوں میں، یعنی دوسرے دنوں میں یہ اپنے رمضان کا حساب پورا کر لے، کیونکہ یرید اللہ بکم الیسر، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر آسانی، ولا یرید بکم العسر، اور تم پہ مشکل نہیں چاہتا، ولتکملوا العدۃ، اور یہ حکم اس لیے بھی ہے کہ تم اپنی رمضان کے روزوں کی تعداد پوری کر لو،
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور آپ اللہ کی بڑائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب پوچھتے ہیں تم سے میرے بندے میرے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ میرے احکامات کو مان لے، اس پر عمل کرے اور مجھ پر ایمان رکھے، لعلہم یرشدون، تاکہ یہ ہدایت کو پا جائیں۔ سامعین اکرام، یہ جو ابواب البر ہیں، اس میں اگر آپ قرآن کے مضامین کو دیکھیں، اور آپ کو میں نے بتایا کہ معاشرہ بن رہا ہے، اسلامی معاشرہ بن رہا ہے، 2 ہجری اس سورت کا نزول ہے، اور تمام معاشرتی احکامات کے بارے میں احکامات تدریجاً نازل ہو رہے ہیں، لیکن خاص طور پہ یہ جو مضمون ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ تقریباً جو بڑے بڑے احکامات ہیں یا جو کام کرنے ہیں مسلمان کو یا اسلامی معاشرے کو، اس کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ارکان دین ہیں، مثال کے طور پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو ان مضامین میں ابھی تک ہم نے نماز کا حکم ہم نے مطالعہ کر لیا، زکوٰۃ کا حکم آ گیا، اب رمضان کا حکم ہے، اس کے بعد جو ہے اگلے صفحے پہ جو ہے پھر وہ اس کا حکم ہے حج کے مسائل ہیں۔ تو یہ تقریباً، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی اخلاقی ایمانی تربیت، اخلاقی تربیت، یہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، کیونکہ سامعین کہ جب تک کہ انسان اخلاقی طور پر ایک مضبوط عقیدے کا مالک نہ ہو، نظریاتی طور پر ایک مضبوط عقیدے کا مالک نہ ہو، اور اخلاقی طور پر ایک مضبوط کریکٹر کا حامل نہ ہو، تو پھر تھوڑی سی مشکلات اسے پیش آئیں گے۔ سامعین اکرام، اسلام جو ہے، روزے کی میں بات کر رہا ہوں کہ رمضان میں کیا حکمت ہے اور روزہ کیوں ہے۔ تو قبل اس کے کہ آپ روزے کے بارے میں دیکھیں، پہلے تو آپ دیکھیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام ہمیں کس طرف لے جانا چاہتا ہے، اللہ تعالی ہمیں کس طرف لے جانا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا غور اور فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں مختصر طور پہ یہ ہے کہ اپنے پاس بلا رہا ہے، سلام واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف ہمیں بلا رہا ہے۔ اور سلامتی کا گھر کون سا ہے؟ سلامتی کا گھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص بندوں کی فہرست ہے، اور اس کی تیار کی ہوئی جنت ہے، اور اس کی مغفرت ہے، اور اسی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم جلدی کرو، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ مسلمانوں جلدی کرو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، یعنی اس کی مغفرت کو تم حاصل کرو، اپنے آپ کو بخشوا لو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو راضی کر لو۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب راضی ہوگا تو تبھی بخشش ہوگی نا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو بخشش تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ جب راضی ہوگا تو پھر وہ ہمیں بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ یہ سارے مضامین آپ دیکھیں تو بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ڈالنا چاہتا ہے، سلامتی گھر لے جانا چاہتا ہے، وہ جنت جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کی ہے،
یہاں بھی آپ نے سنا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اس جنت میں اللہ تعالی ہمیں لے جانا چاہتا ہے، اور اس میں اس کی کوئی غرض نہیں ہے، یہ ہم سے پیار ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسانوں کو جنت میں لے جائے یا دوزخ سے بچا لے، نہیں، لیکن یہ اس کا ایک پیار ہے، یہ اس کی ایک محبت ہے، اور اسی محبت کے تحت ہمارا وجود، ہم وجود میں آئے ہیں۔ ہمارا وجود جو ہے سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اس دنیا میں بھجوایا، تو یہ اس کی محبتوں کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، ہر انسان سے۔ انسانی وجود جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیار کا ثبوت ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے کچھ محنت، کچھ جد و جہد کرنی ہوگی، اور یہ پھر اگر میں مضمون کو پھیلاؤں تو وہ طویل ہو جائے گا، لیکن میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو جنت کا راستہ ہے وہ مصیبتوں اور تکلیفوں اور جد و جہد اور مشقتوں سے پر ہے۔ ابھی یہ مضمون آنے والا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ہو سکتا ہے یہ آ گیا، آیت نمبر 214۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی یہ جنت کا راستہ جو ہے یہ مصیبتوں اور تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے، یہ حدیث کا بھی ایسا مفہوم ہے۔ بہرحال یعنی مختصر طور پہ انسان کو اپنے اوپر قابو پا کے، اپنے نفس پر قابو پا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا ہے۔ نفس جو ہے ایک سواری ہے، نفس ایک نعمت ہے۔ نفس جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت سے نوازا ہے، اور بہت بڑی نعمت ہے نفس جو ہمارے پاس ہے۔ ابتدائی طور پہ یہ تھوڑا سا مطلب اس طرف میں آؤں گا، لیکن یہ ہے کہ اس کی مثال جو ہے، نفس کی مثال جو ہے ایک سواری کی سی ہے، اور ایک سرکش وحشی جانور کی سی ہے تو یہ سواری، لیکن یہ اس کو آپ نے کوڑے مار کے، کوڑے مطلب یہ ہے کہ اس کو سدھا کے اس کو رام کرنا ہے۔ ابتدائی طور پہ نفس جو ہے وہ ہم پر سوار ہے۔ یہ مضمون جو ہے کافی دلچسپ ہے، لیکن اس وقت میں صرف اشارات کر رہا ہوں، اور کسی وقت اللہ تعالیٰ نے چاہا تو نفس کے بارے میں ایک مکمل مضمون اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس وقت میں آپ کو اشارات دے رہا ہوں کہ نفس ایک سرکش سواری کسی ہے، یعنی یہ ابتدائی طور پہ اتنا مزور وہ ہے کہ ہم پر سوار ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کو سدھانا ہے، ہم نے رام کرنا ہے اسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف طریقے بنائے ہوئے ہیں، اس کے تزکیہ کرنے کے لیے، اس کو رام کرنے کے لیے، اس کو سدھانے کے لیے یہ شریعت اسی لیے ہے، اور جو دین ہے وہ اسی لیے ہے کہ آپ کا نفس جو ہے وہ رام ہو جائے اور آپ اس پر سواری کرنے کے قابل ہو جائیں، اور وہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ تو یہ یعنی اس کو آپ سدھا کے، اس کو آپ قابو میں کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑیں، تو پھر جو ہے آپ یعنی
پہنچ جائیں گے۔ اور ایک اور آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اللہ کی راہ میں خوب مشقتیں جھیلے گا، خوب محنت کرے گا۔ کادح الی ربک کدحا، ہمارے شیخ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ تم اپنی ہڈیوں کو گھساؤ گے، اور جب ایسا کر لو گے تو فملاقی، بس یہ اطمینان رکھو کہ تمہیں اس کی ملاقات نصیب ہو جائے گی، فملاقی۔ تو نفس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ نفس ایک مصیبت ہے، مصیبت اس کو نہیں سمجھنا چاہیے، بعض لوگ اس کو زحمت سمجھتے ہیں، نہیں، نفس ایک سواری ہے، لیکن ابتدائی طور پر یہ ہے ہی ایسی کہ یہ ہم پر سوار ہے۔ تو شریعت کے اصولوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں اور مقصود کو ہم صحیح کر لیں، اللہ تعالی ہمارا مقصود و محبوب بن جائے، اور ایک مصلح سے ہم رابطہ کر لیں، جو سب سے پہلے پیغمبر ہے اور اس کے بعد جو ہے اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان سے ہم رابطہ کر لیں اور ان سے مدد چاہیں، نفس کی تادیب کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کے تزکیے کے لیے ان اللہ کے بندوں سے مدد چاہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، ہم اکیلے تو نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ انسان، یہ آپ کو میں بتا دوں کہ انسان اکیلے تزکیہ نفس نہیں کر سکتا۔ جو سب سے بڑا مزکی وہ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزکیٌ ایک صفت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ مزکی ہیں، تزکیہ کرنے والے ہیں، وَتُزَكِّيهِمْ، اور آپ نے ان کا تزکیہ کرنا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جو ان کے سچے امتی ہیں، جو دین کی اقامت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، ان سے آپ نے جڑ جانا ہے۔ اور یہ حکم قرآن میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جڑ جاؤ صادقین سے، ان کی معیت اختیار کر لو، کونوا مع الصادقین، سچوں کی معیت اختیار کر لو۔ تو اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ یہ آپ کے قدم جو ہیں بڑھتے جائیں گے، نفس کی اصلاح اور تادیب ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ آپ نفس پر سواری کے قابل ہو جائیں گے، اس کی باغیں جو ہیں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی۔ تو بات میں رمضان کی کر رہا ہوں سامعین کرام، رمضان روزے، ایک مہینے میں روزے، یہ دین کے جو سارے پروگرام ہیں یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے۔ یہ نہیں آپ دیکھیں کہ نماز ہے، سب سے زیادہ ہمیں ذکر اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی یاد کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے نماز اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی، فرض کر دی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اچھا، اللہ کی یاد، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد، اس کے لیے نماز ہمیں سکھا دی، بلکہ فرض کر دی۔ پھر رمضان، روزے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک آپ اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو چند چیزوں سے، نہ صرف کھانے پینے سے بلکہ اور بھی جن برائیوں میں انسان مبتلا ہے ان سے بھی روکنا انسان کو مقصود ہے، اور یہ روزے کا حصہ ہے۔ اس بات کو سامعین کرام نوٹ کر لیں۔ اکثر یعنی جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے جو لوگ، تو وہ کھانے پینے سے رک جانے کا نام اس کو روزہ کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ روزہ تمام آپ جو غیر شرعی کام کر رہے ہیں، ان تمام اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی کے کام ہیں، ان تمام سے آپ
نے اپنے آپ کو روکنا ہے، ورنہ بھوک پیاس آپ کے بھوکے رہنے کی اور پیاسے رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جس طرح کہ نماز کے کچھ حقوق ہیں، اگر وہ آپ حقوق نہیں ادا کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ بعض لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز جب پڑھ لیتے ہیں تو جب وہ اوپر جاتی ہے تو یعنی خراب کپڑوں میں اس کو لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، یعنی وہ نماز مقبول نہیں ہوتی۔ تو نماز اس کے بارے میں نہیں جا رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نماز کے آپ نے اگر حقوق نہیں ادا کیے تو وہ پھر آپ پر لعنت بن جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس میں ہے نماز کے بارے میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز کے مقاصد سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ریاکاری یعنی نماز کا جو حق ہے اس میں ریاکاری شامل نہیں ہے، لیکن بعض لوگ آپ دیکھیں ہم عام طور پہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ عام طور پہ رسمی طور پر نماز کی ادائیگی میں مصروف ہے، یعنی اس کو نہیں معلوم کہ نماز کے مقاصد کیا ہیں۔ نماز تو سامعین اکرام بڑی پیاری چیز ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، مومن کی معراج ہے، اور اس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں آپ۔ تو نماز کے حقوق اگر آپ نہ ادا کریں تو وہ نماز تو پھر بیکار ہے، اور اس میں اگر ریاکاری شامل ہو گئی تو وہ شرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، یعنی وہ تو غیر اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے تو نماز نہیں پڑھ رہے۔ اسی طرح روزہ آپ رکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ میرے ہونٹ خشک نہیں ہوں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ بڑے فریش لگ رہے ہو یا لگ رہی ہو، تو روزہ پھر مجبوراً رکھنا پڑتا ہے، اور کیونکہ پھر افطاری بھی تو کھانی ہے نا۔ اور بعض لوگ تو روزہ نہ رکھ کے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی روزہ بھی نہیں رکھا اب افطاری بھی نہ کریں، یہ گناہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو روزے کے حقوق ہیں سامعین کرام، ہر چیز کے حقوق ہوتے ہیں، روزے کے بھی حقوق ہیں، اور روزہ میں نے آپ کو کہا کہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله ان يدع طعامه وشرابه، جس نے جھوٹ اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، من لم يدع قول الزور والعمل به، جس نے جھوٹ کو اور اس پر عمل کرنے کو چھوڑا نہیں، روزے میں ترک نہیں کیا، فلیس للہ، اللہ تعالیٰ کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے کھانے پینوں کو چھوڑ دیا، اس کی اللہ تعالیٰ یعنی وہ روزہ مقبول نہیں ہوتا۔ تو روزے کے حقوق ہیں۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ روزہ جو ہے وہ چند چیزوں سے رک جانے کا نام ہے، اور یہ ایک مجاہدہ ہے، اور یہ ایک ٹریننگ ہے آپ کو۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ انسان کا جو مقصود ہے اور اللہ تعالیٰ جس طرف انسان کو لے جانا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کے نفس کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ اس میں ایک فعال کردار ادا کرتا ہے، یعنی آپ کی ایک ٹریننگ ہے، مہینے میں سال میں ایک مہینے کے آپ کو روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے ہیں کہ آپ کی ٹریننگ ہو کہ روزے میں ہر برائی سے آپ اپنے آپ کو روک لیں، جھوٹ سے، رشوت سے، اور کھانے سے، پینے سے، ہر بے حیائی سے آپ اپنے آپ کو روک لیں، اور ایک ٹریننگ کریں آپ، ایک ٹریننگ کے نظریے سے۔
آپ نے نفس پر قابو پانے کے لیے یعنی یہ مقصد ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے روزوں کا آغاز کرنا ہے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہے نا، شیاطین جو ہے جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے آپ نے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے۔ روزہ اصلاح نفس کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، یعنی آپ کی اصلاح نفس ہوگی۔ میں اس وقت میرے موضوعات میری باتوں میں بہت ساری تفاصیل ہیں، تو میں ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو اپنے مضمون تک محدود رہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کی حکمت کیا ہے۔ تو مختصر طور پہ، بالکل مختصر طور پہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ رمضان جو ہے ضبط نفس کا اور ٹریننگ کا ایک بہت اچھا موقع اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں پر لازم کر دیا ہے کہ دیکھو تم سال میں ایک مرتبہ یہ ٹریننگ لے لیا کرو، اور 11 مہینے جو تم نے گزارنے ہیں تو اس کے لیے ایک مہینہ تم ٹریننگ میں۔ جب رمضان کا حکم نہیں آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی 13 سال تو مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، تو جب رمضان کا حکم نہیں آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو یہ کہا تھا کہ بھئی تم لوگ جو ہے، کیونکہ روزہ گزشتہ امتوں میں بھی تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صحابہ کرام کو روزے کے فضائل بیان کر کے یہ کہا تھا کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ وہ بھی ضروری تاکید نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو یہ ایک ابھارا اس پہ کہ تم یہ اچھا کام ہے، تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ تو وہ 3 دن جو ہے وہ روزے رکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی، اور ہجرت کے بعد یہ جو حکم ہے یہ روزے کی فرضیت کا، یہ جنگ بدر سے یعنی کچھ دن پہلے جو ہے، یعنی جنگ بدر آپ کو پتہ ہے کہ 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی تھی، اور اس سے یعنی جنگ بدر سے کچھ پہلے یہ حکم آ گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ لیکن آپ کو یہ بھی تشریح آئے گی، لیکن یہ ابتدائی حکم ہے، ابتدائی حکم ہے روزے کا، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ کو پتہ ہے کہ تدریجاً اسلام جو ہے تمام کاموں میں تدریج کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ شراب کی حرمت جو ہے 3-4 مرحلوں میں شراب کی حرمت ہوئی۔ اسی طرح روزے جو ہیں 1 مہینے کے روزے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کہا کہ بھئی تم یہ روزے تم پہ لازم ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی نہ رکھنا چاہے تو پھر اسے فدیہ دینا ہوگا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِين، یعنی اس حکم میں روزے نہ رکھنے کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی۔ لیکن 3 ہجری میں جو یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ پھر 3 ہجری کا حکم ہے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ رعایت وہ واپس لے لی، اور حکم کیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، صاف حکم آ گیا۔ جیسے کہ شراب کے بارے میں حکم آیا تھا، آخری حکم جو تھے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ شیطانی کام ہے، اس سے اجتناب کرو۔ اسی طرح روزہ جو ہے پہلے دوسری ہجری میں اللہ تعالیٰ نے ایک رعایت دے دی، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ حکم جو ہے لازم کر دیا گیا کہ من شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ بہرحال یہ تدریجاً۔ تو اب شروع کرتے ہیں اپنے مضمون کو سامعین کرام۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کے فرض کیے گئے تھے جو لوگ تم سے پہلے تھے، یعنی یا پھر اللہ تعالیٰ ان کی تالیف قلب کر رہے ہیں
کہ دیکھو یہ تم نئے نہیں ہو اس حکم میں، جو پہلے امتیں تھیں میں نے ان پہ بھی روزے فرض کیے تھے، لہٰذا تم پر بھی جو تمہارے کام ہے یا جو اصلاح نفس ہے، جو کہ تقویٰ ہے، اس کو حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے، تو میں نے تم پر یہ فرض کر دیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تقویٰ کا آپ یہ یعنی ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ تقویٰ کا تقویٰ ایک قرآنی اصطلاح ہے، لیکن ہر جگہ اس کا تھوڑا سا مختلف معنی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی اس پہ بات بھی کرتے ہیں۔ یہاں تقویٰ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تقویٰ کا مطلب یہ ہے تاکہ تمہاری روحانی اصلاح ہو سکے، تم نفس کی جو منہ زوری ہے اس سے بچ جاؤ، اور یہ نفس تمہارے قابو میں آ جائے، اور تم اگر قابو میں نہیں آئے گا تو پھر تو تم نقصان میں پڑ جاؤ گے، اگر یہ قابو میں آ جائے گا تو تم بچ جاؤ گے، اس کے نقصانات سے، اس کی موزوری سے۔ یہ پھر تمہیں پچھاڑ دے گا۔ اگر نفس کو تم نے قابو میں نہیں کیا تو یہ تو تمہیں پھر پچھاڑ دے گا، لیکن اگر تم نے اس کو قابو میں کر لیا مختلف طریقوں سے، تو اس میں ایک طریقہ جو ہے وہ آپ کو میں جیسے کہ اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، وہ روزے کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، اس میں آپ نفس کے جو حملے ہیں اس سے آپ بچ جاتے ہیں، روزے سے نفسانی خواہشات کو آپ روک لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان کے پاس جب ڈھال ہوتی ہے تو دشمن کے وار سے یہ بچ جاتا ہے، تو جناب روزہ جو ہے وہ ایک ڈھال ہے، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ اگر اس میں ایک مہینے تک آپ نے اس ڈھال کو لے کر نفس پر حملے کر دیے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ تمہارے پاس تو ڈھال ہے، اور نفس کو تم پھر قابو میں کر لو گے۔ دوسری جگہ حضور فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ انسان کو خسی کرتا ہے، اس کی خواہشات کو ختم کرتا ہے۔ لعلکم تتقون کا سامعین اکرام یا آپ کی روحانی ترقی ہو جائے گی، تتقون، تم شیطانی حملوں سے بچ جاؤ گے، تم نفسانی حملوں سے بچ جاؤ گے، اس میں تتقون، روحانی تمہاری اصلاح ہو جائے گی۔ ایام معدودات، اب پھر اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اتنی لمبی مدت نہیں ہے۔ عام طور پہ سامعین اکرام یہ دیکھا گیا ہے، بلکہ یہ نفس ہے کہ نفس پر پابندی جو ہے یہ مشکل لگتی ہے۔ یہ ایک جنرل بات ہے کہ نفس پر پابندی جو ہے وہ گراں گزرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو انسان کی کامیابی اس میں رکھی ہے کہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو تزکیہ نفس کے لیے پھر مختلف طریقے ہیں، اس میں ایک طریقہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور یہ ایام معدودات میں اللہ تعالیٰ ان کی تالیف قلب کر رہا ہے کہ دیکھو یہ اتنی لمبی مدت نہیں ہے جس میں تم بور ہو جاؤ، یہ گنتی کے چند دن ہے۔ اب فمن کان منکم مریضا، اب تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، اس کی میں زیادہ تشریح نہیں کر رہا، آپ کو معلوم ہے کہ مریض کے اور مسافر کے احکامات جو روزے کے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو ان کے لیے فعدۃ، ان کے لیے پورا کرنا ہے اس شمار کو دوسرے دنوں میں، رمضان کے روزے جو ہیں بہرحال پورے کرنے ہیں۔ وعلی الذین یطیقونہ، اس کا ترجمہ بعض مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے،
تو وہ فدیہ دے دیں ایک مسکین کی. لیکن نہیں، ہمارے شیخ نے یہاں بعض مفسرین نے اور ہمارے شیخ نے خاص طور پہ یہاں ترجمہ کیا ہے کہ جو طاقت رکھتے ہیں، اور جو مضمون کے سیاق و سباق کو آپ دیکھیں گے تو پھر یعنی آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ جو طاقت نہیں رکھتے تو وہ تو آگے بیان کر دیے گئے ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ تو جو طاقت نہیں رکھتے، مریض، تو ان کا تو تذکرہ ہو گیا. یہاں جو ہے وعلی الذین یطیقونہ، جو طاقت رکھتے ہیں اور پھر نہیں رکھ رہے. تو چونکہ پہلا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں رعایت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے، فدیتن، آپ فدیہ دے دو. طعام و مسکین، ایک مسکین کا کھانا، من اوسط ما تطعمون، اپنے حیثیت کے مطابق، غریب ہو یا امیر ہو، اپنی حیثیت کے مطابق تم کھانا کھلا دو. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جس نے بھی نیکی کا کام کیا، یعنی جو خوشی سے نیکی کا کام کرے گا، یعنی ایک مسکین کی بجائے 2 کو کھلا دے گا، 3 کو کھلا دے گا، تو بہتر ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ بہتر ہے اس کے لیے. وَأَن تَصُومُ، لیکن اگر تم روزہ رکھ لو، خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی میں تو تمہیں اجازت دے رہا ہوں، لیکن اگر وَأَن تَصُومُوا خیر لکم، دیکھیں یہاں پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ سے کیا مراد ہے. اس میں یعنی اس حکم میں وَأَن تَصُومُوا، اگر تم روزہ رکھ لو، فدیہ یعنی فدیے کا موقع نہ آئے، اور تم روزہ رکھ لو اور اپنے اوپر اپنے نفس کو قابو میں کرو، اور اس کو یعنی ضبط نفس سے کام لو اور مجاہدے کی راہ اختیار کرو، تو وہ بہتر ہے اگر تم جانو. سامعین کرام، یہ یعنی آج معاشرے میں، یعنی ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اصل میں وہاں تو تمام یعنی آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. وہ اس لحاظ سے کہ دین کا تو کوئی مقصود ہے ہی نہیں. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اور مسلمان کے نام پر جو زندگی گزار رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ ہم یعنی ہمارا کوئی مقصد ہو اس دین سے. اس دین سے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. عوام کی میں بات کر رہا ہوں، بس دنیا مقصود ہے اور دین رسمی طور پر رہ گیا ہے ہمارے یہاں. کسی چیز کا کوئی مقصد نہیں ہے ہمارے یہاں. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے سامنے کوئی مقصود نہیں ہے، کوئی نتائج نہیں ہے. دین اسلام کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان، لیکن ہمارے سامنے کوئی مقصود نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے. تو انتہائی ایک میرے حساب سے ایک بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے دین کے مقاصد سے غافل ہیں، اور ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، بائی چوائس نہیں ہے. دین ہماری چوائس نہیں ہے. دین پہ ہم نے غور نہیں کیا، کلمے پہ ہم نے غور نہیں کیا. تو بہرحال وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ میں نے یہ باتیں اس پہ کی کہ بہت سے لوگ رمضان کے مہینے میں روزے جو ہیں، ایک تو رمضان کو کچھ لوگ ہوا سمجھتے ہیں. رمضان 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 ہوا سمجھتے کہ بھئی کیا کریں گے، اتنی سخت گرمی ہے، کیسے روزے رکھیں گے. اور یعنی بعض جو علماء ہیں ان کے بھی کہ بھئی بڑے سخت روزے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں سامعین کرام جن کے نظر میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیس بشیء. اور ایک خاصی تعداد جو ہے موجود ہے اس معاشرے میں، اس مسلمان معاشرے میں، جس کو یعنی آپ برا نہ مانیں، لیکن آپ دیکھیں اپنے گرد و پیش میں ایسے لوگ موجود ہوں گے، ایسے مرد اور خواتین موجود ہوں گے
جن کو دین کے احکامات کی پرواہ نہیں ہے، ان کو بس اپنی مرضی سے جینا ہے، ساری زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، دین بھی اپنی مرضی سے کچھ احکامات جو ان کو پسند ہے وہ لے لیتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی یہ تو بہت مشکل ہے، پردہ کرنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ عورتیں آج کل عام طور پہ عورتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھئی یہ بال تو ہم نہیں چھپا سکتے، بالوں کا پردہ اسلام میں کہاں پہ ہے؟ یعنی پھر وہ کٹ حجتی پہ آ جاتی ہیں۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سارے جو احکامات ہیں ان کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس پہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے لیے ہماری کیا پرواہ ہے کہ وہ ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو پرواہ تو ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس چلے جائیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے پہچان لیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے دیکھ لیں۔ تو اسی لیے کہہ رہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم جانو۔ اب یہ دوسرا حکم جو ہے سامعین کرام، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ تیسری ہجری کا، یعنی یہ وہ آیت پہلے تھی، اب چونکہ مضمون ایک سا ہے تو ان آیات کو اکٹھا رکھ دیا گیا ہے۔ اب اس جو آیت ہم اس کا پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن، یہ شہر رمضان کی فضیلت اس میں بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ شہر رمضان ہے کیا چیز، یعنی کس اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان کا مہینہ جو ہے یعنی سامعین کرام، روزے جو ہیں رمضان میں فرض ہیں، رمضان میں آپ نے روزے رکھنے ہیں، لیکن رمضان ایک مہینے کا نام ہے اور اس کے بہت سے، یعنی میں اس کی وہ لفظی ترجمے میں زیادہ نہیں جاؤں گا، رمز راز سے ہے، رمضان رمز یعنی اس میں راز ہے ایک، یعنی یہ ایک بہت بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں ہوا کیا ہے، اور اس مہینے میں جب آپ روزے رکھیں تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان آیات میں، اس آیت میں یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دیکھو رمضان کے مہینے میں نے قرآن نازل کیا ہے، نازل کیا گیا ہے اس میں قرآن۔ اب قرآن جو ہے جس مہینے میں نازل کیا، دیکھیں قرآن اللہ کا کلام، میں تھوڑی سی سوچ رہا ہوں اپنے ذہن میں کہ آپ کو کیا مثال دوں، لیکن یہ ہے کہ جس وقت محبوب، محب اور محبوب ملاقات، وہ شاعر کہتے ہیں نا، یہ ملاقات کی گھڑی جو ہے، ملاقات کی گھڑی جو ہے وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے، اور وصل جو وہ ایک تو ہوتا ہے ہجر، تو ہجر اور وصل کی گھڑیوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں ہمارا اللہ کے کلام سے وصال ہوا ہے، یہ ہمیں ملا ہے، یہ نازل ہوا ہے، ہم تک نازل ہوا ہے۔ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن اللہ کا کلام، اللہ کا کلام ہے۔ یہ وہ اللہ جو ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے،
یہ اس اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ ہمارے شیخ کہتے تھے کہ یہ این کتاب نیست جیسے دیگر است، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ تو سامعین اکرام، اللہ کا کلام جو ہے وہ بہت بابرکت ہے، بہت بابرکت ہے، بہت بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو اس کے کلام کے متعلق ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ اس کی تو کوئی نہ کوئی مثال ہے، پھر جو اس کی برکات ہیں، جو انوار ہیں، اور اس کو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نور بھی کہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اور یہ نور جو ہے جس دل میں آ گیا سامعین اکرام، تو اس دل کی کیفیت پھر کیا ہوگی؟ یہ کلام جو ہے یہ دل پہ بھی نازل ہو سکتا ہے، اور اس کو دل پر نازل کرنا چاہیے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور سامعین اکرام، قرآن صرف الفاظ نہیں ہے، قرآن نور ہے، اور یہ نور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ نور آپ کے دل میں آ جائے، دل پہ نازل ہو جائے، اور جب دل پہ نازل ہو جائے گا تو پھر جو ہے اس کلام کی حیثیت، اس کے معنی، تو اس وقت آپ کو پھر لطف آئے گا اس کلام کا کہ کیا لطف ہے اس میں۔ اور یہ کیسے ہوگا سامعین اکرام؟ یہ دل پہ نزول کیسے ہوگا؟ تو یہ اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو وہ ایک شعر سنانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے شیخ نے ہمیں بتایا تھا کہ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ یہ دونوں تفسیریں ہیں، امام راضی بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، صاحب کشاف کی بہت بڑی تفسیر ہے۔ یہ ساری تفاسیر موجود ہیں، اور بہت سے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے ان کے لائبریریوں میں قرآن کی تفاسیر جو ہیں وہ سجی ہوئی ہیں، فلانی تفسیر ہے، اور وہ لوگ تفسیروں کو پڑھ کے، الفاظ کو پڑھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھ لیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اور گرہیں نہیں کھلتی، اور وہ تو بس وہ ہوائے نفس ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں جو شاعر کہہ رہا ہے کہ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ اور یہ نزول دل پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک صاحب قرآن جو ہے وہ، اس کے سامنے آپ بیٹھیں گے، صاحب قرآن کے سامنے قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھیں گے، تو پھر اس کے لیے آپ کوشش کریں گے، اور اس سے قرآن سیکھنے کی کوشش کریں گے، صاحب دل سے، جو صاحب کتاب ہے، اس سے آپ قرآن سیکھنے کی کوشش کریں گے، تو اس کا لطف سامعین اکرام پھر کچھ اور ہوگا۔ اور جو لفظی آپ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں یا جو تفاسیر پڑھ لیتے ہیں وہ کچھ اور چیز ہے، لیکن جب ایک صاحب کتاب سے، اور صاحب کتاب کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل کر دوں کہ صاحب کتاب مسلمان جو ہے، جو مرد مومن ہے، وہ صاحب کتاب بھی ہوتا ہے۔ مرد مومن اقبال کی زبان میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا دین کی کہ اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ کے دوست جو ہیں، اور جو سچے صادقین ہیں، ان کے یعنی ان کے دل جو ہیں، حضور فرماتے ہیں ان کے دل جو ہیں وہ نور کے منبر ہیں۔ وہ حدیث کے الفاظ تھوڑے سے مجھے بھول رہے ہیں، قلوبہم مصابیح الہدیٰ، ہاں، ہدایت کے چراغ ہیں ان کے دل، قلوبہم مصابیح الہدیٰ۔ تو ان کی صاحب کتاب اور صاحب قرآن
ان کی محفل میں آپ جب بیٹھیں گے اور اس یعنی قرآن سیکھنے کے لیے اور مکمل حقوق کے ساتھ، تو پھر جو ہے آپ کے دل پہ بھی نزول قرآن ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کی میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بلکہ بات کر رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، جس میں قرآن نازل ہوا ہے، انزل فیہ القرآن۔ تو اس کے بارے میں مطلب قرآن پاک میں اور بھی آیات ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب یہیں پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اور قرآن جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ اب اگلی 2 جملوں میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن ہے کیا۔ ھدی للناس، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ قرآن ہدایت ہے۔ اب قرآن سے تو ہم نے ہدایت لینے کے خیال سے ہم قرآن کو نہیں اٹھاتے، ہم تو ثواب کی نیت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے کسی درس میں بیٹھ جاتے ہیں اور ثواب کی نیت سے تفسیر اٹھا کے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سارے کام ہم ثواب کے لیے کرتے ہیں، یہ قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ثواب ہے لیکن اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ھدی للناس۔ اور قرآن جو ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک سلیقۂ زندگی ہے جو آپ کو بتاتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو اس میں ھدی للناس ہے اور یہ ہدایت ہے، اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ ہدایت ہے جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے کہ ان علینا للہدی وہدیناہ النجدین۔ اس میں برے کاموں کی بھی وضاحت ہے، اس میں اچھے کاموں کی بھی وضاحت ہے۔ وہدیناہ النجدین، دونوں راستے میں نے اس کو بتا دیے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اس کو میں نے راستہ بتا دیا قرآن کے ذریعے۔ تو قرآن میں ہدایت ہے، راستہ ہے، لیکن پھر میں وہ بات کہوں گا جو میں اس سے قبل کہہ چکا ہوں کہ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے قرآن سے ہدایت لینے کا، کیونکہ جو قرآن جس طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے وہ ہمارا مقصود ہی نہیں ہے۔ ناظرین اور سامعین، اس بات پہ آپ ناراض نہ ہوں، لیکن میں اس پہ اصرار کرتا ہوں کہ قرآن کے جو مقاصد ہیں ہماری زندگی کے وہ مقاصد نہیں ہیں۔ ہم تو اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہتے ہیں، مائی لائف اور مائی اسٹائل، میری مرضی ہے۔ ابھی کسی نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، کسی نے داڑھی کو فرینچ کٹ بنایا ہوا ہے، کسی نے جو ہے کیسا لباس پہنا ہے، کسی نے کیسی شکل بنائی ہوئی ہے، کوئی کیسے رہ رہا ہے، کوئی کیسے رہ رہا ہے۔ یہ تو ہدایت کے خلاف باتیں ہیں۔ قرآن تو ایک مکمل آپ کو سلیقہ بتاتا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے کہ قرآن پہ اس طرح عمل کرو جس طرح کہ میں عمل کر رہا ہوں۔ تو اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ھدی للناس وبینات من الہدی۔ پھر اس میں یعنی ہدایت بھی ہے، اور پھر اس میں واضح دلائل ہیں لوگوں کے لیے، ہدایت کے دلائل ہیں۔ یعنی دیکھیں، ہدایت ایک راستہ بتانا ہے، راستہ بتا دیا گیا، کتب علیکم الصیام۔ پھر دلیل کیا ہے، یعنی روشن دلیل کیا ہے، لعلکم، اس کی حکمت کیا ہے، لعلکم تتقون، کہ تم بچ جاؤ، تمہاری روحانی ترقی ہو جائے، تم اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جاؤ، تمہارا تزکیہ نفس ہو جائے۔ تو یہ دلائل ہیں اس کے ساتھ۔ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کی یاد تم پر حاوی ہو جائے گی۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے۔ تو اس میں دلائل ہیں ہدایت کے۔ آپ دیکھیں
یعنی اس بینات من الہدا اگر آپ ذہن میں رکھیں، اور پھر یہ جو مضامین آ رہے ہیں یا گزر چکے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ نہیں کرتے. تو بینات واضح دلائل ہیں، اس میں ہدایت کے واضح دلائل ہیں، وضاحت. والفرقان، اور قرآن جو ہے وہ فرقان ہے. فرقان حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی چیز، فرق کرنے والی چیز، فرقان. لیکن سامعین کرام، ان تمام باتوں کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے، نہ تو قرآن سے ہدایت لینے کی، نہ قرآن کے دلائل کو سمجھنے کی، نہ حق اور باطل میں ہم امتیاز، کیونکہ وہ مقاصد تو ہمارے ہے ہی نہیں. جو اللہ تعالیٰ جس طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے، ہمیں بلا رہا ہے جس طرف، تو وہ تو ہمارے مقاصد ہے ہی نہیں. ہمارے مقاصد تو دنیا ہے، دنیا اور ما فیہا. تو پھر تو ان چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ تو اب جس طرح کہ ہم نے کیا ہوا ہے کہ قرآن ایک تو رمضان تک محدود ہے کہ بھئی وہ تراویح میں آپ ایک قرآن ختم کر لیں، یا عورتیں جو ہیں وہ تراویح جو نہیں پڑھ سکتی تو وہ قرآن کی صبح و شام تلاوت شروع کر دیتی ہیں. اور بعض جو ہیں اصحاب جو ہمارے ساتھی ہیں وہ قرآن کی تلاوت پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں. قرآن ہم نے محدود کر دیا ہے، بہت زیادہ محدود کر دیا ہے، اور اس سے یہ مقاصد ہم نہیں اخذ کرنا چاہتے. ہدی للناس، ہدایت نہیں لینا چاہتے، بینات، اس کے دلائل سننا نہیں چاہتے، حق اور باطل کی تمیز تو ہم کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ باطل ہمیں محبوب ہے. دنیا باطل ہے. الدنیا ملعون وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما ولاہ. دنیا ملعون ہے، اور ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے، لیکن اللہ کی یاد اور اس کے متعلقات. تو فرقان، ہمیں تو ان تمام چیزوں کی، سامعین اکرام برا نہ منائیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں نہ تو قرآن سے ہدایت لینے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کیا ایسا یہ معاشرہ ایسا ہے کہ یہ قرآن سے ہدایت لے رہا ہے؟ آپ کے اکثر نظام جو ہیں وہ ہدایت کے خلاف ہیں. یعنی جو معاشرتی طور پہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اور جو بھی یا جو یعنی جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس میں اگر ایک چیز خلاف قرآن ہے، ہم اس پر راضی ہیں. قرآن سے ہم ہدایت نہیں لینا چاہ رہے. میں آپ کو اکثر مثال دیتا ہوں سود کی. سود جو ہے حرام ہے، اس کی حرمت جو ہے اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن سود لے بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں، بڑی خوشی سے سود لیتے ہیں اور دے رہے ہیں. تو بہرحال سامعین کرام، یہ یہاں تک کوشش ہم نے کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر کچھ اس میں آپ کو یعنی ایسی بات لگے جو نہیں ہے ہم میں، پھر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر یعنی خود جاگنے کی ضرورت ہے، اور پھر دوسروں کو جگانے کی ضرورت ہے. میں تو اپنی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میرے جو سامعین ہیں ان سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ جاگو اور جگاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.